السلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ رب زدنی علما۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک وعلیکم اللہ خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید۔ سبق نمبر 19 ہمارا انشاءاللہ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اور اس سبق میں کل ہم نے کچھ چیزیں سیکھی تھیں، اور آج سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ کار کے حوالے سے قرآن پاک کیا کہتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ گرامر میں ٹیبل کا آخری تو نہیں، 20ویں سبق میں بھی ہماری گرامر ہے، لیکن ٹیبل کا جو آخری حصہ ہے مؤنث افعال، ان پہ بات کریں گے۔ اور نقطہ تعلیم یا شوق تو 10 نئے الفاظ، اور آج کے یہ جو نئے الفاظ ہیں یہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا سبق نمبر 19 کے اختتام پر 232، یہ ہمارا ٹارگٹ تھا جو آپ کو ہم نے شروع میں بتایا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ آج پورا ہو جائے گا۔ 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ ان کا معنی کو جاننا۔ تو الحمدللہ۔ اور 20واں سبق بڑا دلچسپ ہے، وہ اس بات کو چیک کریں گے ہم کہ آیا یہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اور اس میں اور نئی چیزیں بھی سیکھیں گے۔ بہرحال آپ سب کو بہت بہت دلی مبارکباد کہ اللہ نے آپ کو استقامت دی، اس مقام پر پہنچایا کہ ہم یہ جو ہم نے آبجیکٹو طے کیا تھا قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ کو جاننے کا، اس تک پہنچ سکیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں مزید استقامت دے اور ہم مزید سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، تو آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں پچھلے سبق میں تو آپ نے کل پڑھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ پھر ہم نے ایک حدیث مبارکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ کہ جب قرآن سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو تو نیت خالص رکھی جائے، تو اس کے لیے انما الاعمال بالنیات، کیونکہ عمل جو ہیں وہ تو نیتوں پر ہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے سبق میں اب سیکھنے کے لیے کیا دعا مانگی جائے؟ تو تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا، وسائل کا استعمال اور مسابقت کا جذبہ۔ مسابقت سمجھتے ہیں جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کمپٹیشن۔ تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک منفی رجحان ہوتا ہے کمپٹیشن کا، تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مثبت رجحان کمپٹیشن کا جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ یہ دعا مانگا کیجیے، اور وہ کیا تھی؟ اور آپ کو اگر اس کا کانٹیکس پتا ہو تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ جلدی مت کیجیے، اور بجائے اس کے آپ کیا کیجیے؟ آپ اللہ سے کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو ہمیں عام طور پر صرف رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا یہ ٹکڑا پتا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ انسٹرکشن موجود ہے کہ آپ کہیے، اور کل آپ سب جانتے ہیں اس کا معنی کہہ دیجئے۔ تو یہ دعا جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ربی زدنی علما، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، تو یہ اس پر ذرا غور کریں، اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ یہ کہیے۔ اب اللہ خود اپنے نبی کو کہہ رہے، تو ہمارے لیے تو اس میں بڑا سبق ہے کہ یہ دعا ہم خوب سمجھ کر ذوق شوق محبت سے مانگیں۔ تو آج ہم ذرا اس کو ایک مختلف انداز سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا رب سے ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم ہے۔ تو یہ جو رب کا لفظ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے سیکھا کہ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، خیال رکھنے والے کو کہتے ہیں، پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جو
صرف میری کسی ایک چیز کی نہیں، میرے جسم کے کروڑوں خلیوں کی پرورش کرتا ہے، اور جو صرف مجھے ایک کی نہیں، میرے جیسے اربوں انسانوں کی پرورش کرتا ہے، اور جو صرف انسانوں کی نہیں، اور بھی بہت سی مخلوقات کی پرورش کرتا ہے، اور وہ صرف نظر آنے والی نہیں بلکہ نہ نظر آنے والی مخلوقات کی پرورش بھی کرتا ہے، تو وہ سب کا خیال رکھنے والا ہے رب۔ تو اس رب سے آپ مانگ رہے ہیں، تو جب کبھی رب سے مانگا جائے تو رب کا یہ تصور ذہن میں ضرور ہو کہ وہ جب سب کا خیال رکھتا ہے تو میرا بھی رکھے گا۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی لفظ غور کریں، رب بھی زیر لگا ہوا ہے، تو رب بھی اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو اس کے بعد ہے لفظ زدنی، یہ جو ہے نا زدنی، زد، یہ زد بھی اصل میں امر ہے، لیکن یہ اور طرح کے انشاءاللہ QC2 میں اگلے لیول پہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پڑھیں گے، تو آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا۔ تو اس وقت صرف اس کو یاد رکھ لیں، زد زیادہ کے لیے، اور نی مجھ کو یا مجھے، تو یہ وہی ہے یہ جو آتا ہے نا، آپ پڑھتے ہیں ہو ہم کا یہ کم نہ، تو جب فعل کے ساتھ لگا تو وہ نی بن کے لگ گیا، زد نی، کیونکہ زد یہ ہوتا تو پڑھنے میں مسئلہ ہوتا، تو زد نی زیادہ کر مجھ کو، تو یہ بھی ایک آسان فہمی کے لیے ذہن میں رکھ لیں، زد نی پڑھنے میں بھی آسان ہے، تو زد نی زیادہ کر مجھے، تو اے میرے رب زیادہ کر مجھے کس میں؟ علم میں، تو علم میں، میرے علم میں اضافہ کر، زیادہ کر، جو عام طور پہ ہم نے، تو آج آپ کو اس دعا کی کنسٹرکشن پتہ چلی، آج آپ کو پتہ چلا کہ زدنی دو لفظ ہیں، ربی کے زیر کی وجہ سے اس میں میرا کا آ جاتا ہے، تو اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اور اس دعا کے حوالے سے پہلے بھی جیسا کہ میں نے کہا، اللہ نے خود نبی کریم کو سکھائی، اور بالخصوص کئی سکھائی بھی کس لیے، جب جبریل قرآن سکھا رہے ہوتے تھے تو آپ جلدی کرتے تھے، یعنی قرآن ہی کو یاد کرنے کے لیے سکھائی، تو اس کا مطلب ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے تو یہ دعا بڑی اہم ہے، اور یہ وہ آیہ مبارکہ آ گئی ہے جس کا میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ جلدی نہ کیجئے، بلکہ آپ کیا کیجئے، جب آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی نا تو آپ ساتھ ساتھ کوشش کرتے تھے کہ مجھے یاد رہے تو میں دہراؤں، تو اللہ نے کہا نہیں، آپ صرف اتنا کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو کتنی اہمیت کی حامل دعا ہے۔ لیکن اچھا، اب دعا مانگی کیسے جائے؟ دیکھیں، ہمارا عمومی رویہ دعاؤں کے حوالے سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے کہ آ، ویسے تو توجہ کہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اسی طرح ہاتھ بھی کیے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات رب زدنی علما، یعنی دعا مانگتے ہوئے توجہ جو ہے نا، تو ایک منٹ کے لیے فرض کیجئے کہ ایک شخص ہو، اس کو بتایا جائے کہ آپ کی ہارٹ کی سرجری ہے کل، تو یا آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے آپریشنز میں جو سروائیول ریٹ ہوتا ہے، تو اب اس شخص کا کیا انداز ہوگا، وہ کس طرح اللہ سے اس رات مانگے گا، وہ کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اس بات کو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب اللہ سے مانگا جائے تو اس حاضر دل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور پورے احساسات کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے۔ دیکھیں نا، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا آپ سے کوئی گفتگو کر رہا ہو اور آپ کی طرف نہ دیکھے، یا وہ ادھر ادھر کی ادھر دیکھ رہا ہو، یا کسی اور سے باتیں شروع کر دے، یا کسی اور خیال میں گم ہو، تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں نا؟ تو اس لیے جب دعا بھی اس طرح مانگی جائے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ رب کریم اس کو سنیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بھوکا شخص کسی سے کھانا مانگتا ہے، تو گڑ گڑا کر، رو کر، پیٹ کر کے کسی طرح مجھے، تو اسی طرح ہم اللہ سے مانگیں کہ ہم بھی اے اللہ پیاسے ہیں، تیرے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کا شوق ہے، اس سے محبت ہے، اب تو ہی کوئی سبیل نکال، تو ہی کوئی راستہ دے، اور تجھی سے مانگیں گے رب بھی زدنی علما، تڑپ سے، شدت سے، دل سے، بار بار، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، خاص طور پر آیت الکرسی کے ساتھ، کیونکہ آیت الکرسی میں بھی علم کا ذکر آتا ہے اللہ کے، تو اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے،
کہ قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا جبکہ تو کہتا ہے یہ آسان ہے، تو علم عطا فرما اور مجھے یاد ہو، میں پڑھوں، میں سمجھوں، میں اس کو آگے پہنچاؤں، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، اور انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت بھی لگائیں۔ اور علم کس کے لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو سکے، میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کو پھیلا سکوں، اور اس طرح کی باتوں میں کبھی نہ آئیں کہ بس جتنا پتہ ہے اس پر عمل کر لو، زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، دیکھیں یہ وہ دین ہے جس میں یہ دعا سکھائی گئی، اللہ نے خود سکھائی، تو علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہ اکثر جو لوگ بھٹک کے عجیب و غریب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، پھر وہ دوسری انٹرپٹیشنز میں جاتے ہیں، جبکہ دین سب سے آسان ہوگا جب آپ کو پتہ ہو قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے قرآن، یہ وضاحتیں ہم باقی چیزوں کے اوپر دیتے ہیں۔ تو اسی تصور کے ساتھ اب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اور بردر مدثر شاہ آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی، اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علماً علم میں۔ ربی زدنی علماً، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ ماشاءاللہ، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ تو آئیے اگلی آیہ مبارکہ جو ہے، یہ سورہ الگ کی آیت ہے، اقرا، جو مشہور سورہ مبارکہ اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن ہم نے صرف یہ ٹکڑا اس کا اب جو ایک آیہ مبارکہ ہے الذی علم بالقلم، اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے خاص طور پہ سبق ہے کہ قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیا جائے قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو پہلے آئیے اس کی عربی اور اردو سیکھ لیتے ہیں۔ الذی علم بالقلم، الذی آپ سب کو آتا ہے، بتائیں کیا معنی ہے الذی کا؟ جس نے جو جو یا جس؟ جس نے اچھا، اس کی جمع کیا ہے الذی کی؟ الذین الذین الذین، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بتائیں، علامہ کا لفظ آپ نے پہلے کہیں پڑھا ہے؟ علیما سے ہے۔ جی کل پڑھا تھا۔ کل پڑھا تھا، ویری گڈ، کہاں پڑھا تھا؟ یہ قرآن آج بھی پڑھا ہے، آج بھی دکھایا میں نے، خیرکم من تعلم القرآن عالم معلوم وعلمہ، علمہ، ٹھیک ہے، یہ عالمہ سے نہیں ہے، عالمہ کے فعل سے، تو یہ علمہ اس کا مزید فی ہے عالمہ کا اصل میں، تو یہ اپنا ہی جگہ پہ ایک فعل ہے، علمہ اس نے سکھایا، یہ مزید فی کے افعال ہیں، تو یہ آپ انشاءاللہ یعنی جن میں 3 سے زیادہ آتے ہیں وہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ بہرحال کل آپ نے پڑھا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس کو سکھایا، تو علمہ کا معنی ہوتا ہے اس نے سکھایا، تو الذی علمہ جس نے سکھایا، الذی وہ جو جس میں یا جس نے، 300 سے زائد بار قرآن میں یہ لفظ ہے، اور علم اس کی جمع الذین، ماشاءاللہ آپ سب کو آتی ہے، تو صراط الذین میں ہم یہ پڑھ بھی چکے ہیں، تو اگر آپ اس کو دیکھیں، الذین 1000 بار، الذی 300 سے زائد بار، یہ 1300-1400 بار قرآن میں یہ دونوں لفظ ہیں، الذی اور الذین۔ تو ذرا ایک ایک دفعہ دہرائیں نا سارے، اونچی آواز میں، مجھے بھی آواز آئے۔ الذی جس نے سکھایا ان کا اس نے علامہ سکھایا بالقلم، قلم سے۔ جی، الذی الذین، یہ فوکس ابھی رکھیں۔ اگلا لفظ جو ہم نے کہا علمہ، یہ دیکھیں اسی مثال میں ہم نے سیکھا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ جو سرخ ہوا ہوا ہے آخر میں، علمہ، اس کا معنی اس نے سکھایا، یہ بھی ماضی ہے، ماضی کا پہلی فارم اس نے سکھایا، علمہ تھا نا، اس نے سیکھا، تو علمہ اس نے سکھایا، تو الذی علمہ جس نے سکھایا، تو کس چیز کے ذریعے سکھایا؟ بالقلم۔ بالقلم، قلم بی سے۔ بی کیا ہے یہاں پہ؟ با کے نیچے جو زیر ہے یہ کیا ہے؟ سے یہ ہے کیا؟ ساتھ اسم فعل حرف میں سے کیا پڑھا آپ نے پیچھے؟ اس کو قلم حرف ہے، یہ حرف۔ بھی حرف۔ حرف جر پڑھا ہے نا آپ نے، جی وہ جو آپ نے بیہی بہم وغیرہ بنایا تھا، بسم اللہ میں بھی آتا ہے بی، تو بالقلم قلم سے،
ٹھیک ہے جی. تو اللہ تو وہ ہے الذی علم بالقلم کہ جس نے قلم سے سکھایا. اب اس میں ہمیں شوق کیا دلوایا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی قلم کو اٹھائیے اور لکھنا شروع کیجئے اور یہ نیت اور ارادہ کیجئے کہ میں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے لکھوں گا بھی اور لکھوں گی بھی. ماشاءاللہ آپ میں سے جو لوگ شوق سے اپنی ورک بک کر رہے ہیں وہ یقیناً باقی سے بہتر ہوں گے کیونکہ آپ ساتھ ساتھ لکھ کر بھی اس کو سیکھ رہے ہیں. تو اس لیے لکھنے سے فائدہ اٹھائیے. لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی فرق پڑتا ہے لکھنے سے؟ اصل میں آپ نے بہت کچھ لکھا ہوگا اس سے پہلے، لیکن اب قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی لکھیں، نوٹ بک پر لکھیں اور ورک بک پر لکھیں، کتاب کو استعمال کریں، سستی لاپرواہی سے نہیں بلکہ شوق اور اخلاص کے ساتھ، اور نیت کر لیں کہ جس قدر ہو سکا قرآن کے نوٹس بنائیں گے. انشاءاللہ علم سیکھنا ہے ہم نے، تو وہ سارا استعمال جو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب ماڈرن ریسرچ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کا پورا جسم انوالو ہو جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ لکھنے کے لیے آپ کو پہلے غور کر کے وہ چیز جاننی ہوگی، اس کو یا سننا ہوگا یا پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو دماغ بھی لگا ہوا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہاتھ کی انگلیوں نے پین کو پکڑا ہوا ہے، باقی جسم بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ آپ کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے لکھنے کے اس پروسیس کے درمیان. تو اس کا فائدہ اٹھائیں، لکھیے. الذی علم بالقلم. جی سسٹر ثنا پڑھیے. سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سسٹر طاہرہ یاسمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جس نے، علامہ سکھایا، بالقلم قلم سے. قلم سے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، یہ جو علم لکھا ہوا نا، علم، یہ اسی علامہ کے فعل سے امر کا صیغہ ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ آپ اگلے کورسز میں سیکھیں گے. بہرحال دیکھیں علم کا کیا مطلب ہے؟ سکھائیے. بعض اوقات یہاں علمو بھی لکھا ہوتا ہے. علمو جمع کا، سب سکھاؤ. تو الذی علم بالقلم، ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. تو جس نے سکھایا قلم سے. اور اب ہمارے سبق کا تیسرا اور آخری ٹکڑا، یہ بھی پوری آیت کا صرف ایک حصہ ہے، سورہ ملک کی یہ دوسری آیت ہے. آیت ساری بڑی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ تو وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ آزمائے تمہیں. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. تو ایکم احسن عملا، ہم اس ٹکڑے کو صرف کریں گے. تو کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. تو عمل کی بڑی اہمیت ہے. عملی طور پر آگے بڑھنا. ایکم، ایکم، ایو کا سوالیہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کون. ایک آپ نے شروع میں پڑھا تھا ایا کا معنی کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ وہ ہیلپنگ ورڈ ہے اس کے ساتھ. وہ ہیلپنگ ورڈ ہے لیکن وہ ایمفیسس بھی ڈالتا ہے، ہی کے معنی میں آتا ہے. ایا ہاں، کا، تیری سے، ہی، سے، تجھ ہی تجھ سے. ہی سے. بالکل. تو نہیں، تجھ تو کا ہے نا، تو ایا کا جی. ہے ہی، ہی. ایمفیسس. ہی. ٹھیک ہے. یہ ہے ایو، ان کو کنفیوز نہیں کرنا. یہ کیا ہے بولیں؟ یہ ہے ایو. ایو کا، ہاں ایوکم، کون تم میں سے. کم کل کیا تھا ہم نے خیرکم، تم سب میں سے ان میں بہتر. سے یہاں ہے بہترین. ایوکم، تم سب میں سے کون. ٹھیک ہے. ان میں سے تو کون. ایوکم دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں. احسن عملا، یہ تو بہت دفعہ آپ نے لفظ پڑھا ہے، حسن، احسن، احسن بہتر. زیادہ بہتر. بہتر احسن ہوگا. کمپیریٹیو ڈگری ہے، بہتر ہوگا. تو یعنی کمپیریٹیولی بہتر ہوگا. تم میں سے کون بہتر ہوگا کس میں؟ یہ دیکھیں، حسن، عمل. احسن عمل. زیادہ اچھا. اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کبیر بڑے کے لیے، اکبر اس سے سب بڑا، سے سب بڑا. سے بڑی. چھوٹا صغیر، اصغر سب سے بڑا، سب سے چھوٹا. چھوٹا.
تو اسی طرح حسن سے احسن، ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسے یہ ذہن میں رکھیں اکبر بیسیکلی کمپیریٹیو ہوتا ہے، الاکبر ہوتا ہے سب سے بڑا اللہ کے لیے. ہم حالانکہ اکبر ہمیشہ سب سے بڑا ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. تو عمل، جو عملہ کا لفظ لکھا ہوا تھا وہ عمل، جو کل آپ نے پڑھا نا عامل معمول اور عمل، عاملہ کے ٹیبل سے اسم، اس کی جمع اعمال، یہ بھی آپ نے کل پڑھی تھی. تو اب ہمیں کیا شوق دلوایا جا رہا ہے اس آیہ مبارکہ کے اس ٹکڑے سے؟ سورہ ملک کی دوسری آیت کا آخری حصہ ہے کہ ہم اچھے کاموں میں مسابقت کریں، اچھے کاموں میں کمپٹیشن کریں. ہمارے کمپٹیشنز کس میں ہوتے ہیں؟ کس کا گھر اچھا بڑا، کس کی گاڑی اچھی بڑی، کس کا عہدہ اچھا بڑا، کون دولت میں اچھا بڑا، کون شہرت میں اچھا بڑا. تو دیکھیے، تو ان سارے کمپٹیشنز میں بعض اوقات کلاس روم میں بھی اسٹوڈنٹس کا آپس میں نیگیٹو کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، کمپٹیشن کہ بس میرے نمبر زیادہ آنے چاہیے چاہے کچھ ہو جائے. لیکن یہ کتنا مزے کا کمپٹیشن ہے. ایکم احسن عملا، نماز پڑھتے ہوئے کس کی نماز اچھی ہے، کون نماز کو سمجھ کر سکون سے محبت سے شوق سے پڑھتا ہے. گھروں میں کون اچھا، کہ اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ کیسے بیٹے ہیں، اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ کیسی بیٹی ہیں، اگر آپ باپ ہیں تو آپ کا گھر والوں سے سلوک کیسا ہے، اور تو گھروں میں کون اچھا ہے. اچھا میں عام طور پہ کہتا ہوں ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، گھر میں برے ہوتے ہیں. برے تو آئی ڈونٹ نو، لیکن بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ تو میں ضرور کہوں گا. اور تقریباً میں نے دیکھا، خاص طور پہ مرد حضرات پلیز مائنڈ نہ کریں جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اور جو جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہونا چاہیے، ظاہر ہے والدین کا تو کوئی بھی مقابل نہیں ہے نا، اس کے بعد سب سے اچھا سلوک کس سے ہونا چاہیے ہمارا؟ اپنی بیگم کے ساتھ، ہے نا، بیوی کے ساتھ، کہ جو آپ کی زندگی بھر کی ساتھی ہے. لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ اسی کے ساتھ انسان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا. تو آپ اچھے ہسبینڈ بننے کا، اچھے میاں بیوی آپس میں بننے کا، اچھے خاندان کا اچھا اکائی بننے کا، اس کا شوق بھی پیدا کریں. تو میں اپنے سارے بھائیوں سے کہوں گا، آپ کو کیا کہنا ہے، خود کو نصیحت کرنی چاہیے کہ میرا اخلاق جو ہے اس کا بہترین جو حقدار ہیں وہ میرے گھر والے ہیں اور میرے بچے ہیں، اور اس طرح بچوں کے والدین ہیں اور ہمارے رشتہ دار اور بہن بھائی ہیں. تو وہاں بھی اچھے بنیے، ورنہ عموماً ہم آفس میں بڑے اچھے، گلیوں بازاروں میں مسجدوں میں بڑے اچھے، اور باقی کا سارا پھر آ کے اثر نکل جاتا ہے بیچارے گھر والوں پہ. تو آفس میں کون اچھا، وہاں بھی اچھے، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کردار انداز اچھا ہو، ایک دوسرے کی مدد والا ہو. انفرادی کاموں میں چاہے وہ نماز روزہ اور ذکر ہو، اس میں آپ کتنے اچھے ہیں. اجتماعی کاموں میں، امت کی اصلاح کے کاموں میں، دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کاموں میں کون اچھا. یا بس آپ نے بس اپنی زندگی ہے وہ ٹھیک ہے ویسے ہی گزر جائے گی، تو نہیں. بلکہ اور یہ جو رویہ آج کل ہمارے یہاں پروان چڑھتا جا رہا ہے کہ مجھے کیا لگے باقیوں سے، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. تو ایکم احسن عملا، اب اس کی جو ہمارے لیے اس کلاس میں خاص طور پہ جس کے ریفرنس سے ہم آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے، کون بڑی محنت کر رہا ہے، کون صحیح وقت دیتا ہے، کون توجہ سے. اب دیکھیں نا، یہ جن لوگوں نے ریویژن سیشنز مانگ رہے تھے، یقیناً مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھئی ان کو زیادہ شوق ہے، یہ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی چیز مس نہیں کرنا چاہ رہے. تو پتہ چلتا نا اس سے، ایک رویے سے. تو اب جنہوں نے ورک بک، ماشاء اللہ سسٹر کہہ رہی تھی 15 لیسن تک ہو گئے، میں پریشان ہوں، چھٹ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ کوشش کرنا چاہ رہی ہیں یقیناً. تو جتنی آپ کوشش کریں گے، جتنا آپ زیادہ بہتر کریں گے، اتنا انشاءاللہ سر میرے تو جتنے آج تک ہوئے ہیں سارے ہو گئے ورک بک میں، اور میں نے تو چیک بھی ماشاءاللہ کروا لیا. آپ کو بھی مبارک ہو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہاں ہم سب سے بڑی بات کیا ہے اس کورس کا؟ تو ایک بڑا فائدہ ہے نا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، قرآن اور قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ واحد کلاس ہے کہ اسٹوڈنٹ بیٹھا نہیں تو اللہ کو پتہ ہے، آپ نے قرآن کھولا نہیں
تو اسے پتہ ہے آپ نے سیکھنے کے لیے کوشش کی، اس کو پتہ ہے، تو ساتھ ساتھ ہی آپ کو اجر ملتا جا رہا ہے. تو اس لیے صرف اللہ کو دکھانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. تو یہ مثبت کمپٹیشن، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اس کلاس کے سارے اسٹوڈنٹس بہترین کریں، تو ایسا مثبت ہمارا آپس میں کمپٹیشن ہو. جی بردر مدثر شاہ کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکم کون تم میں سے احسن و بہتر ہوگا عملاً عمل میں. ایکم احسن و عملاً کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. عمل میں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم باتوں میں اچھے ہوتے ہیں، عملی طور پر بھی زندگی میں چیزوں میں حصہ لینا چاہیے. یہ دین اور قرآن ہمیں عمل پر اکساتا بھی ہے، عمل کی بڑی اہمیت بھی ہے. تو سسٹر مہر ریحان ایک دفعہ آپ بھی پڑھ دیں اس کو، تاکہ ہم خوب اچھے سے اس کو. جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملا عمل میں. ایکم احسن عملا کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. الحمدللہ. ایکسکیوز می سر، ایک کوشچن ہے. جی سر یہ احسنو کون بہتر ہوگا، تو یہ مضارع تو نہیں ہے، تو احسنو کا ترجمہ بہتر ہوگا، یہ ایسے کیوں ہوا؟ نہیں سسٹر، وہ احسن کا ترجمہ نہیں ہے، وہ ایکم میں سے بن رہا ہے. بعض جگہوں پر آپ الفاظ کے ترجمے کی جگہ کانٹیکسٹ سے اس بات کو پورا کرتے ہیں. عربی میں ہوگا، ہے، ہوں، اس کے لیے الفاظ نہیں ہوتے. آپ نے کہا تھا نا ٹھیک. ہوگا مسلم، وہ مسلمان ہوں ہے. اب اس میں ہے ہوں کا لفظ تو ہے ہی نہیں، یہ اردو زبان کی مجبوری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو تھینک یو، جزاک اللہ. عربی کے حساب سے میں کہوں گا نا کون تم میں سے بہتر عمل میں، تو یہ ٹھیک بات ہوں ہے. لیکن اردو والا کہے گا سر آپ کو اردو نہیں آتی، بات پوری کرے. ٹھیک ہے. ہوں ٹھیک تو ہے. یہ اردو کی مجبوری کی وجہ سے ہم نے ہوگا لگایا یہاں پہ. ٹھیک، تھینک یو. جی یہ بڑا اچھا سوال تھا، ویسے آپ سب لوگ اس پہ غور کریں. دیکھیں کتنا اچھا سسٹر نے سوال پوچھا، اس سے ہمیں ایک بڑا پوائنٹ مجھے بتانے کا موقع ملا کہ ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ہم اردو ترجمہ کرتے ہوئے اردو زبان کی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے لاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو مسابقت کا جذبہ، نیت، دعا، اب انشاءاللہ قلم کا استعمال شروع، اور اللہ کے سامنے کہ اللہ تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے ہم. تو اب ہوگا کیا، جب آپ یہ تیاری کریں گے تو شیطان بھی تیاری کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ کس طرف لگ پڑے، میں تو انہیں کہیں اور لے کے جانا شروع کر دیا تھا. اور وہ پریشان ہے کہ اس کی ساری محنت ضائع جا رہی ہے، اور وہ بڑا تجربہ کار بھی ہے. تو اس کے پاس تو ہے نا آدم سے لے کے آج تک کا تجربہ، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی مدد. تو وہ بھی تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آپ کون سے اعمال اپنے لیے لکھواتے ہیں. تو بس اس کے حساب سے دعا بھی کیجئے، اور اللہ ہمیں پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ. جی اب کوئی سوال ہے تو فرمائیے، اس سے پہلے کہ ہم. اور وہ جو ہوم ورک ہوتا ہے اس کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ تو ہمارے پاس تو بھی نہیں ہے نا. وہ بردر آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کسی کو سمجھ آئی ہے ان کی؟ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو ہوم ورک ہوتا ہے اس کے جو نمبر ہوتے ہیں ہر ہفتے جو ہوتے ہیں ملتے ہیں، وہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے نا. ہوم وہ ورک کے نمبر کیا ہوئے نمبر ہیں آپ کے؟ نمبر جو ملتے ہیں نمبر ان کا ریکارڈ نہیں ہے نا ہمارے پاس، اسکرین شاٹ کوئی نہیں لیا ہوا. نہیں تو اس کا ریکارڈ آپ رکھیں نا بھائی، آپ ابھی ہوم ورک کھلے ہوئے ہیں، آپ کھول کے اس کی اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے پاس نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو وہ آ جاتے ہیں، آخری رزلٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے بھی، لیکن آپ کے پاس ہونے چاہیے ریکارڈ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی لنک کو دوبارہ کھولیں، جی اس پہ نمبر آپ کے نظر آ رہے ہوں گے، اس کو اپنے پاس اسکرین شاٹ لے لیں یا لکھ کے رکھ لیں. جی ٹھیک. اچھا ہوا آپ نہیں پوچھ لے، یہ آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے. سر سر یہ تو اور آپ نے یہ پہلے بولا تھا کہ اپنے اسکور کو جو ہے آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں. ہاں
بولا تھا بس، ٹھیک ہے. تو یہ سب کو اچھا ریمائنڈر بھی ہو گیا. تو پلیز، کیونکہ فائنل رزلٹ میں بعض اوقات کچھ لوگوں کے کچھ وجہ سے نا نمبر مس ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ نمبر لگائیں. ہمارے پاس ایک ہی ریکارڈ ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس وہاں کوئی خدا نخواستہ ہوتا نہیں ہے لیکن کہیں اوپر نیچے مس ہو جائے تو پھر آپ کے ریکارڈ سے ٹیلی کیا جاتا ہے. تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی اسکرین شاٹ بھیجیں ہمیں تاکہ آپ کے نمبر لگائیں ہم. ٹھیک ہے. سر ورک بک تو ہر روز ہر ہفتے چیک کروا دیتے ہیں. نہیں، ورک بک کا اور معاملہ، میں ہوم ورک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سر سر ورک بک بھی آپ کو لازمی بھیجنی ہے ساری؟ جی لازمی کیونکہ بھیجنی میری جو سسٹر چیک کر رہی ہیں ان کو تو میں نے ساری چیک کروا دی ہوئی ہے، تو ان کے پاس تو ہوگی نا، تو آپ کو بھی بھیجنی ہے آپ کیا؟ کے پاس ہوگی سسٹر. میں آخر میں بات کرتا ہوں. آئیے ابھی سبق شروع کرتے ہیں، اس میں آخر میں ایکسپلین کرتا ہوں. تو اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آج کے سبق میں 19 کے گرامر کے حصے میں ہم نے مؤنث کے صیغے. ہماری بہنیں سوچتی ہوں گی یہ سارا مذکر مذکر پڑھاتے جا رہے ہیں، فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، اور سارا مذکر ہی ہے. وہ یہ جب سیدھے ہاتھ سے ہم کرتے ہیں تو کون ہوتا ہے بتائیں؟ یہ مذکر. مذکر. اب اگر میں یہ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس طرف کروں گا تو اب مونس کون ہوگا؟ مؤنث کے لیے یہ ہوگی مؤنث. ٹھیک ہے. جیسے ہوا ہیا ہم نے کیا تھا، اس وقت بھی کیا تھا نا، ہوا اور ہیا. ٹھیک ہے. تو آج ہم افعال کے مؤنث کے اشاروں کے لیے آگے بڑھیں گے، اور ٹی پی آئی کے ذریعے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. ٹی پی آئی کرتے ہوئے اسم فعل حرف سب کو جانتے ہوئے، فعل ماضی مضارع امر، اور پچھلے سبق میں ہم نے اسم فاعل، ذرا کریں میرے ساتھ سارے اشارے. اسم فاعل، اسم مفعول، مفعول اور اسم مصدر. فعل یا مصدر. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کل کیے تھے. آج آپ نے اس کو دہرائی میں کیا بھی ہے. آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. تو مؤنث کے صیغے کیا ہیں؟ اصل میں یہ جو آپ کرتے ہیں نا، ہوا فعالہ، ہوا فعالہ، ہی فعالت، فعالت. یہ فعالت جو ہے نا، فعالت، دیکھیں نہ تو یہ فعالتا کی طرح ہے تا کے اوپر زبر، نہ فعالتو کی طرح تا کے اوپر پیش. یہ نشانیاں ہے نا، ہم نے یاد رکھا ہوا ہے. فعلتا ہو تو تو نے کیا، فعلتو ہو تو میں نے کیا. یہ ہے فعالت، یعنی تا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تا ساکن، فعالت. اچھا اب بتائیں، اگر میں کہوں ہوا جعل تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ہیا جعلت یا جعلت. جعل ویری هي گڈ. جعلت. اور اگر میں کہوں ہاں ہوا فتح تو پھر یہ کیا ہوگا؟ يا فتح. یا يا فتح. فتحت فتحت. یا فتحت. يا فتحت. اور اگر میں کہوں ہوا نصر تو یہ کیا ہوگا؟ یا يا نصارت نصرت. يا نصرت. يا یہ نصرت. نصرت، اس نصرت عورت نے مدد کی یا اس مؤنث نے مدد کی. اور اگر میں کہوں ہوا ضربہ تو پھر کیا ہوگا؟ ضربت. ضربت. هي ضربت. یا ضربت. هي اور اگر ضربت. میں کہوں ہوا سمیع تو پھر کیا ہوگا؟ یا سمعت. سمیع سمعت سامیات. تو نشانی کیا نظر آئی آپ کو؟ کہ مؤنث والے افعال کا جو تا ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جزم آ گیا اس میں. ہاں، تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اچھا، یہ تو تھا ماضی کا. ہم نے نا مؤنث کا ایک ایک صیغہ صرف سیکھنا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ کم آتے ہیں تو ہم اسی حساب سے آپ سے اتنا ہی کام کروا رہے ہیں جو آسانی سے کریں لیکن زیادہ فائدہ ہو. تو ہوا، اچھا یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا، ہوا فعالہ لکھا ہو یا فعالہ لکھا ہو بات ایک ہی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ فعالہ کے اندر بھی ہوا موجود ہے، کیونکہ ہم فعالہ کہتے ہیں اس نے کیا. تو یہ ہیا فعالت کہیں یا فعالت کہیں، تو فعالت کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ بولے سارے. اس عورت نے کیا. اس عورت نے اس کیا. عورت نے کیا. عورت نے. ٹھیک ہے. اس عورت نے اچھا، کیا. اب فعالہ کا مضارع کیا تھا؟ یفتح. فعالہ کا یفعلو. 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 ٹھیک ہے. تو فعلت جو ہے نا، فعلت اس کا مضارع ہے تفعلو. ہی تفعلو. کیا مضارع ہے؟
हिया या तफ़अलू, या हिया तफलू तफ़अलू, ठीक हो गया। या अब तफल किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई यहाँ पे, ये कुछ और तो नहीं, शक तो नहीं पड़ा कोई? हुई है। हुई है? क्या हुई है बताए? फल से तफल तफालू का मीनिंग तो होता है कि आप करते हो। का सगा भी वेरी गुड। है, यू तफ़अलू का आप मतलब करते तो हो, था यू तुमने किया, तुम एक मर्द ने किया, तुम तफ़अलू, करते है हो। ना? जी, तो ये तफालू आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे? हमेशा इसके साथ हिया लगाएंगे। हाँ, ये तो बात आपने खुद ही जवाब दे दिया। तो अब बात को समझे जरा, जो सिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तफ़अलू, अंत तफ़अलू, जो मर्द के लिए हमने कहा था ना, अंत तफ़अलू, कि तुम करते हो, करोगे, और हिया तफ़अलू, तफ़अलू का लफ्ज सेम है दोनों जगहों पे। तो फर्क कैसे होगा? कॉन्टेक्स्ट बताएगा हमें कि ये क्या है। यहां पे देखें, मैं कह रहा हूं अंत तफ़अलू, यानी मुजक्कर वाला अंत तफ़अलू, और यहां कह रहे हैं हिया तफ़अलू, हिया, तो ये मुअन्नस वाला, वो औरत करती है या करेगी। ठीक हो गया? बस ये है। अगर हिया तफ़अलू है जाअला से मुअन्नस का, सॉरी फ़अला से, तो जाअला से क्या होगा? यानी यजअलू, हुआ यजअलू, तो यहां क्या होगा? तजालु हिया हिया तजालु, तजालु तजालु हिया तजालु, तजालु और अगर हिया अगर हुआ 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 यफ्ताहू, तो यहाँ का क्या होगा? हिया तफ़्तहु तफ्तहु या हिया या तफअलु, तफ्ताहू। तफ्तहु, हिया और तफ्तहु हुआ नसरा, तो यहाँ का हो गया? हिया हिया सॉरी, तंसुरु एक मिनट, हुआ यंसुरु, तो यहाँ क्या होगा? हिया, हिया हिया तंसुरु तंसुरु हिया तंसुरु हाँ। हिया और अगर कहूँ हुआ यदरिबु, तो हिया, हिया हिया या तदरिबु तज तदरिबु ठीक है। तजरिबु। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है आप सारे अब इसको आसानी से कर सकते हैं। तो फ़अला, फ़अलत, तो यहाँ अगर आप कहना चाहते हैं हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिस करवाएं, सिस्टर ताहिरा करवाएं सबसे पहले। इनका माइक ऑन है, जरा प्लीज माइक ऑफ हुआ करें। फाल हिया फालत हुआ यफअलु हिया तफअलु। जी ब्रदर मुदस्सिर करवाएं। ब्रदर मुदस्सिर माइक अनम्यूट करें। ब्रदर हबीब आप करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ फ़अला हिया फ़अलत हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु हिया सिस्टर तफ़अलु। नरीन, जी ठीक है। सिस्टर नौरीन अनम्यूट करें। हुआ फ़अला हिया फ़अलत हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु। ये तफ़अलु, तो अच्छा जी। अब देखिए, इन्हीं की अभी माशाल्लाह आप सबने कर ली थी, लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं। हुआ फतह, ये फतहत, हुआ यफ्तहु, ये तफ्तहु, हुआ नसरा, ये नसरत, हुआ यंसुरु, ये तंसुरु, हुआ दरबह, ये दरबत, हुआ यदरिबु, ये तदरिबु, हुआ समिअ, ये समिअत, हुआ यस्मउ, ये तस्मउ। जी ब्रदर शेरजाद अली करवाएं। हुआ फतह हिया फतहत हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु हुआ नसरा हिया नसरत हुआ यंसुरु हिया तंसुर हुआ ज़रबा हिया ज़रबत हुआ यज़रिबु हिया तज़रिब तज़रिबु हुआ समिअ हिया समिअत हुआ यस्मअ हिया तस्मअ। यस्माऊ तस्माऊ, ठीक है, ताकि वो कोई पर वो ना रहे, उसमें इबहाम ना रहे। ठीक हो गया जी। तो ये आपने, अब देखें हुआ क्या है। अब आपके टेबल, अब हो गया आपका टेबल मुकम्मल। तो फ़अला का टेबल अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज से 19 क्लासें पहले आपने
بنیادی طور پہ تو ہم نے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن شروع کیے تھے، لیکن افعال کا جو ٹیبل تھے وہ بھی تقریباً نویں سبق سے ہم نے شروع کیا تھا. تو بڑھتے 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 اب اللہ کے فضل سے یہ پورا ٹیبل آپ کے ذہن میں پکا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کی آپ کو پریکٹس اب ہونی چاہیے. سسٹر فوزیہ کون تھا یہاں پہ، بھی ڈراپ ہو گئی ہیں. سسٹر آر یو دیئر، وڈ یو لائک ٹو ڈو دس ٹیبل؟ جی سر. جی سر. السلام جی علیکم. پلیز کروائیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلتا فعلت اس عورت نے کیا. ہاں یہ سسٹر اب اس کو بھی فعلت لانا اپنی پریکٹس میں، فعلت. ٹھیک ہے، فعلت اس عورت نے کیا. ایکسلنٹ. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے، یا ہی ہی تفعلو تفعلو. ہی تفعل. افعل کر یا تو کر، افعلو تم سب کرو یا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس کو کیا گیا، فعل فیل کرنا. نہیں فعلو نہیں بولیں، فعلن. ٹھیک ہے، تو کرنا. اور ماشاءاللہ سسٹر آپ نے پورا ٹیبل کروایا. کل میں نے آپ لوگوں کو ویسے یہ چیلنج دیا تھا کہ سپیڈ ٹیبل کون کروائے گا. تو آج ابھی دیکھتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ، اور آپ سب کو مبارک ہو کہ ٹیبل کی کوشچن ہے کہ پھر تفعلو کی صورت میں تو ہوا اور ہیا ضرور لکھنا ہوگا مضارع کے کیس میں. جی بالکل، جب ادروائز کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، لیکن ادروائز دوسری صورت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ انت تفعلو ہے اور یہ ہیا تفعلو ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے جی، یہ تھا وہ پہلا ٹیبل تھا، یہ دوسرا ٹیبل ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں. سسٹر الکوثر ذرا سپیڈ چیلنج بھی ساتھ چلنا چاہیے. اسی طرح آپ سب نے، جب آپ نے اب گھر پہ پریکٹس کرنی ہے، سب نے یہی پیٹرن رکھنا ہے. پہلے ماضی کے سارے، آخر میں ایک مؤنث کا، پھر مضارع، اور پھر مؤنث کا، پھر یہ یعنی امر و نہیں، اور آخر میں تین. یہ تین آخر والے کیا ہیں سسٹر الکوثر؟ فاتح، مفتوح، فت، یہ کیا ہیں؟ سر یہ آپ نے کل پڑھائے تھے نا، جس پہ اثر پڑتا ہے. یہ ہے کیا؟ اسم ہے. یہ فعل ہے اسم یا اسم ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے، بس ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. چلیں اب کروائیے ٹیبل. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب وہ کھولیں گے، تفتح آپ کھولیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتح تفتح تم سب کھولو، نفتح ہم سب تفتحونا کھولیں. سسٹر، تفتحونا اس کے آخر میں نون بھی ہے نا. آپ سب کھولتے ہیں. تفتحونا تم سب کھولتے ہو، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، تفتحو وہ کھولے، افتح کھول، افتحو کھولو. تفتحو وہ عورت کھولتی ہے. ہی یا اچھا تفتحو ہے نا. ہی ہاں تفتحو وہ عورت مونس کے لیے، افتحو کھول، افتحو کھولو، نہیں لا نہیں نہیں، تفتحو پہلے والا دوبارہ بولیں. افتح امر کا پہلے سب سے افتح پہلے والا. ہاں افتح. ہاں افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. بولنا ماشاءاللہ. تو نہیں ہے تھوڑی ابھی جی سر، لاسٹ والے کی ابھی پریکٹس نہیں ہے تھوڑی. کوئی بات نہیں، پھر بھی بہت اچھا کروایا آپ نے. اینڈ اٹس ریئلی گڈ. تو چلیں جی، اس کے بعد ہیں اس ٹیبل کے لیے. اچھا ماشاءاللہ، آج تو بڑے نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے چانس دینا چاہیے کسی کو.
इकरा कंवल है, सिस्टर इकरा कंवल। नस्करो इसने मदद की, नस्करू इन सब ने मदद की, नस्करता आपने मदद की, नस्करतु मैंने मदद की, नस्करतुम आप सब ने मदद की, नस्करना हम सब ने मदद की, नस्करत इस औरत ने मदद की, उसने, यंसकुरु यहाँ भी आप इस कहते हैं ना, उसने कहें। उस औरत ने मदद की, यंसकुरु वो मदद करता है, यंसकुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसकुरु आप मदद करते हैं, अंसकुरु मैं मदद करता हूँ, तंसकुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसकुरु हम सब मदद करते हैं, हिया तंसकुरु वो मदद करती है, उनस्कुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसकुर मदद कर, मत मदद कर, मत मदद कर, ला तंसकुरु मत मदद करो, नास्किरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नस्रुन मदद करना। नसरुन मदद करना, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। अब है जी दाराबा का, और मैं फिर कोई नया नाम जरा ढूंढने लगा हूँ ताकि उन लोगों को चांस मिले। यहाँ पे है सिस्टर उम्मे अब्दुल्ला, करवाइए। अस्सलाम दाराबा वालेकुम। दौराबा इसने उसने मारा, दरबू इन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा, यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, तदरिबू वो औरत मारती है, इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मारो, ला तदरिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। माशाल्लाह, दरबुन मारना, एक्सीलेंट। चलें जी, ये हमारे कोई अब मेल मेंबर हैं, करवाएं ब्रदर शेरजाद अली। समिया मारा समी ओ अच्छा समिया सुना, समियो उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समी तो मैंने सुना, समी तुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना, समीअत उस औरत ने सुना, यस्माउ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं, तस्माउ वो औरत सुनती है, इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। समअन सुनना, माशाल्लाह। तो इसके साथ हमने मुअन्नस के जो सारे टेबल थे वो कर लिए। अच्छा, आप में से कौन ये चैलेंज लेगा? ब्रदर मतीउल्लाह को देते हैं, बेचारे पता नहीं लेते या नहीं, लेकिन मैंने दे दिया है। तो अगर आप इसी पैटर्न पर, आपको पता है ना आलिमा और आमिला भी है, दोनों में से कोई एक टेबल करवाएंगे ब्रदर मतीउल्लाह आप? साथ मुअन्नस के भी खुद बनाने हैं। अनम्यूट करें खुद को, आपको साथ हेल्प भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें क्या करें सर? आलिमा, आलिमा का टेबल कराए ना आप, बगैर देखे हुए। सर मैं सर करा दूं? ओके सर मैं अच्छा चलें, आप शुरू तो करें ना, सर मैं आपके साथ करवाता हूँ। अली अलीमा अलीमा अलीमु अलीम अलीमता अलीमतु अलीमतुम अलीमना अलीमत एक्सीलेंट, पहले 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 50 अलिमता नंबर आप ले गए हैं। चलें आगे। या यालम, या यालमु यालमुना तालम तालम, تعلم तालमु أعلم तालम तालमु आलमु تعلم आलमुना नामली नअल आलम नालमु, 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 और हिया आलम तालम तालमु। चलें, ए अम्र व नहीं कराएं। इलम, एलम ईदम एलमु ला तालमु ला ला तामलु ला, ला ला तालम, ला तालमू, لا تعلموا عالم आलिम, आलिम عالم عالم मालूम, عالم
उन आलिम मालूम इल्म। आलिम मालूम तो इल्म। आपको जो है ना हम हौसला अफजाई का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। देखिए बगैर करवाना ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये देखिए आप सबकी इस तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और देखकर तो प्रैक्टिस है। मैं फिर ये कहूँगा फारिग वक्त में घर पे हैं, बाहर हैं, कहीं आ जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रही हैं, किचन में आप खड़ी हैं, आप आराम से टेबल करती जाएं। लेट से दरब दरबू दरबता दरबतु दरबतुम दरबना दरबत यदरिबु यदरिबूना तदरिबु अदरिबु तदरिबूना नदरिबु हिय तदरिबु इदरिब इदरिबू ला तदरिबू दारिब मदरूब दर्ब। और जब कहीं कोई मसला आए तो टेबल को देख लें कोई, ताकि आपकी ज़ेरें अपने पेश हैं वो भी ठीक हो जाएं हर बात के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है। आप खुद गौर कीजिए ना कि आपने कितना गेन किया। और अगर अभी दरमियान में नहीं हो रहा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि आप अगर गौर करें तो ये 21 फॉर्म्स बनती हैं एक टेबल पे। 21 अभी देखे ना, 777, तो 21 फॉर्म है ये, सीगे जिन्हें हम कहते हैं। और अगर 11 टेबल हैं सिर्फ QC1 के, तो ये सारे आपको आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक का माना आता हो तो सबके माना आपको आते हैं, और कितनी बड़ी बात है। तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए आज का नुक्ता तालीम। और आज का नुक्ता तालीम याद कितना रहता है? अगर हम सिर्फ पढ़ें 25%, पढ़ने के साथ सुने भी 35, साथ देखें भी 50, कहें भी 60%, करने का भी मौका मिले 75%, सारे काम मिलजुल कर करें 95%। तो TPI क्या है बेसिकली? देखें इसमें हम क्या करते हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप पढ़ें भी, सुने भी, देखें भी, कहें भी, करें भी वर्कबुक पर, फिर एक दूसरे को बताएं, दिखाएं, करें, कहें, ताकि आपको मैक्सिमम याद रहे। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि आप ये सारे काम करें, TPI का सही फ़ायदा उठाएं, और टोटल फिजिकल इंटरेक्शन करें, और ट्विन पेयर शेयर भी बनाएं आपस में, घर में किसी के साथ मिलकर। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मिलजुल कर दो दो लोग होकर जब आप सीखते हैं तो सीखने में आसानी भी होती है और शौक भी रहता है। तो इंशाल्लाह साथ साथ अपने रोज़ाना के होमवर्क, कुरान पढ़ना, समझना, सीखना, दूसरों से बात करनी, लिखना, पढ़ना, तो सुनना, तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने सबक नंबर 19 आज मुकम्मल कर लिया। 232 अल्फाज सीखे जो कुरान में 41,111 बार आए हैं। तो मैं आप सबको खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और फिर दावत देता हूँ रोज़ाना तिलावत कुरान से देखकर, ज़ुबानी हाफ़ज़े से, साथ साथ याद भी करना शुरू कर दें इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके भी। और वीडियोस को अगर आप वीडियो देखना नहीं चाहते, कान से लगा के चलते फिरते सुनते रहें, ख़ास तौर पे ग्रामर की प्रैक्टिस, साथियों से कोर्स की बातें करें लोगों से, ताकि आपके सीखने का भी शौक़ बढ़ जाए। और नमाज में जो मुख्तलिफ चीज़ें सीख रहे हैं उसकी तिलावत कीजिए। तो अल्लाह का ये खूबसूरत इंतखाब कि अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए चुन लिया, इसे नज़रअंदाज ना करें। दुनिया में आपको ज़रा सा कोई ज़रा सी भी पोजीशन वाला बुलाए ना, आप बड़े फ़ख्र से लोगों को बताते फिरते हैं कि उसने मुझे बुलाया था। मैं लोगों को फ़ख्र से बताते फिरता हूँ कि मेरी नेशनल फ़लाँ सेलेक्ट हो गया। तो सोचें अल्लाह का इंतखाब। तो आप दुआ करें मेरे लिए भी कि हमें अल्लाह के मुंतखब लोगों में ही अल्लाह रखे, और उस्ताद भी बनिए, दूसरों को भी सिखाइए अल्लाह से इस दुआ के साथ कि अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा ऐसे है कि हमने आज आपके साथ डेट्स भी शेयर करनी थी, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर मैं आज नहीं कर रहा। अगले हफ्ते आपकी सबक नंबर जो 20 है वो 2 दिन में होगा। आधा एक दिन होगा, आधा एक दिन। तो इंशाल्लाह क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें ऐसी हैं वो भी हम सीखेंगे, और आपके सवालात भी लेंगे, आपके तासुरात भी सुनेंगे। कंप्लीट भी हो जाएगा इंशाल्लाह कोर्स। और उसी दिन फिर आपको हम आपकी वर्कबुक की सबमिशन की डेट भी दे देंगे, होमवर्क की।
اور ڈیڈ لائن بھی کہ کب تک سارے ہوم ورک سبمٹ ہو جانے چاہیے، ورک بک کی بھی اور فائنل کوئز کی بھی انشاءاللہ۔ تو اپنی تیاری پوری رکھیں۔ اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔